يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و احتساباً، یہ مشہور لفظ ہے ایمان و احتساباً، یہ بہت ساری روایتوں میں آپ کو مکرر ملے گی۔ ایمان و احتساباً اس کا معنی کیا؟ ایماناً کے معنی یقیناً، احتساباً ثواب کی امید کے ساتھ، ایماناً و احتساباً ثواب کی امید۔ علماء فرماتے ہیں ثواب کی امید یہ اخلاص کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل ہو تو اس پر ہم ثواب کی امید کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایماناً و احتساباً کو ایماناً اے یقیناً، احتساباً اے اخلاصاً یہ ترجمہ کیا۔ بعد میں کیا فرمایا؟ ایماناً سے مراد یعنی اس کا ایمان خالص اللہ کے لیے ہو، ایمان خالص اللہ کے لیے۔ احتساباً سے مراد خیر کے طلب کے ساتھ، یعنی جو بھی میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، یہ امید کے ساتھ۔ تو اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے گناہ پچھلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں لیلۃ القدر کے سلسلے میں قیام لیلۃ القدر من الایمان کا باب باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی دیر لیلۃ القدر میں قیام کرے گا سمجھو کہ اتنا اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، جتنا قیام کرے گا اتنا ایمان مضبوط ہے، جتنا کم قیام کرے گا اتنا ایمان کمزور ہے۔ تو ایماناً و احتساباً میں اگر کمال رہے گا تو قیام میں بھی کمال رہے گا، ایمان و احتساباً میں ضعف رہے گا تو اس میں بھی یعنی قیام میں بھی ضعف رہے گا۔ تو اس ضعف کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا ایمان و احتساباً کا۔ تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں علامت المنافق کی بات چل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ منافق کے اندر ایمان و احتساباً کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں تو احتساب کیا ہوگا؟ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں چھتری ہوں۔ ارے منافق کسے کہتے ہیں؟ دوہری چال چلنے والا، ہاں، یتقلب کالمنافقی، دوہری چال چلنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ نفاق کے معنی ہی وہ چوہا جو اپنے بل میں 2 سوراخ رکھتا ہے۔ کتنے سوراخ؟ 2 سوراخ۔ جب یہاں سے شکار حملہ کرے گا تو وہاں سے نکل کر بھاگے گا، وہاں سے شکار حملہ کرے گا یہاں سے نکل کر بھاگے گا۔ تو اس 2 سوراخ والے بل چوہے کو نفاق کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو 2 سوراخ، یہاں رہے تو یہاں ایک سوراخ، وہاں رہے تو وہاں ایک سوراخ۔ تو یہ 2 سوراخ والے کچھ کیا بولتے ہیں؟ سو نفاق، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نفاق کی علامت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد یہاں قیام لیلۃ القدر کا جو بیان چل رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ منافق کبھی قیام لیلۃ القدر کرے گا ہی نہیں۔ جیسے ایمان ہی نہیں تو احتساب کہاں سے؟ منافق نہیں کرے گا۔ تو آپ لیلۃ القدر میں جائزہ لے سکتے ہیں منافق کون نہیں، کر رہا ہے تو وہ ایمان والا ہے، نہیں کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ
اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو غفر لہ ما تقدم، اس میں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں، اصولی بات سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی روایات آئیں جس میں مکمل طور پر گناہ کی معافی کا مضمون ہو، تو تب سمجھ جانا چاہیے توبہ کامل ہونا چاہیے، توبہ کامل ہونا، جس میں توبہ کامل، یعنی جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا 3 چیزیں توبہ، کامل توبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، جو ہو گیا ہے اس پر انتہائی شرمندگی کے ساتھ معافی، ہے نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں رہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اس توبہ۔ اب یہاں اگر کوئی انسان ان تینوں چیزوں کے ساتھ رات کا قیام کر رہا ہے تو لا محالہ وہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، وہ اپنے تمام پچھلے گناہوں کو یاد کرے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا یا اللہ آئندہ میں انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تمام جو کچھ منظر آپ کو لیلۃ القدر میں نظر آ رہا ہے، اس منظر کے ساتھ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جیسے بزرگوں کے مختلف مکاشفات ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ آ کر تمام صغائر اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیں گے، کبائر عبادتوں سے معاف نہیں ہوں گی، کبائر کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب رہی بات حقوق العباد، حقوق العباد کے لیے رجوع الی العباد ضروری ہے۔ حقوق العباد کی معافی کے لیے رجوع الی العباد ضروری ہے۔ بھئی بندوں سے معافی مانگنے کے لیے آپ بندوں سے رجوع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے مسائل کو بندوں ہی کے حوالے کر دیا، بندوں کے مسائل بندوں ہی کے، وہ اپنے ذمہ نہیں رکھا۔ اللہ کے حقوق اللہ کے ذمے، بندوں کے حقوق بندوں کے ذمے، یہ ہے عدل۔ اللہ عادل ہے تو یہ عدل کا تقاضا بھی ہے کہ جس کے حقوق ہیں اسی کی، جیسے کہ مثال طور پر آپ بیٹے سے معاملہ کر رہے ہیں، باپ آ کر کہہ رہے ہیں چھوڑو جی میں معاف کر ڈالتا ہوں، یہ الگ چیز ہے کہ انت و مالک لابیک، لیکن آپ بیٹے سے معاملہ کرتے ہوئے آپ نے ڈائریکٹ باپ کے پاس چلے گئے، دیکھو بھئی ایسا تمہارے بیٹے کو 5 لاکھ روپے دینا، انہیں آپ کو ایسا کر رہا ویسا کر رہا، ذرا بولو کہتی ہوئے چھوڑو بیٹا چھوڑو، 5 لاکھ روپے کے کو چھپ کے چھوڑا لوگا، تو ٹھیک ہے بھئی آپ میرے سے، یہ الگ چیز ہے کہ میرا مال میرے والد کا ہے، لیکن آپ مجھ سے جب ربط کیے ہیں تو مجھ سے تو ربط کرنا چاہیے، میرے والد کے پاس کیوں گئے؟ سفارش الگ چیز، ذرا ابا کہنے بول کو وہ 5 لاکھ کو 4 لاکھ کرو، 4 لاکھ کو 3 لاکھ کرو، ایسا بول سکتی، لیکن ٹوٹل آپ آ کر معافی کرا رہے ہیں تو یہ آ کر گویا آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی حرکت کے ذریعے سے میرے حقوق تلفی کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس لیے فرمایا گیا کہ حقوق العباد کی معافی کے لیے عباد ہی سے براہ راست رابطہ کرنا ہوگا۔ جی باب الجهاد من الإيمان. وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أو أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الجہاد من الایمان، جہاد ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جہاد سے مراد یہاں جہاد فی سبیل اللہ،
جس کو ہم جہاد سیف کہتے ہیں، یہی تمام محدثین کے نزدیک مراد ہے، شرح یہی کہتے ہیں۔ بعضوں نے فرمایا اسے مطلق بھی آپ قرار دے سکتے ہیں، لیکن مطلق اس لیے قرار نہیں دے سکتے، منشأ امام بخاری مطلق قرار دینا نہیں ہے۔ الجہاد سے مراد آپ جہد مراد لیں، والذین جاہدوا فینا، تو وہاں جہد مراد ہے، جہاد مراد نہیں ہے۔ تو آپ جہاد سے مراد جہاد ہی مراد لیں گے، جہد مراد نہیں لیں گے۔ آپ اگر مراد لیں گے جہد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے منشأ بخاری کے خلاف آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے اس کو ڈھالا، تو اس طرح ڈھالنے کی کسی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں جہاد سے مراد جہاد بالسیف، جو تمام طرح کی دعوتی خطوط، دعوتی ترکیبیں اختیار کرنے کے بعد نام ماننے کی صورت میں آخر میں جا کر آپ کو جو پیغام دیا جائے گا وہ یہ کہ اسلم تسلم، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ روایت لائی جس روایت میں مکرر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کے تمنا ظاہر فرمایا، تمنائے شہادت آپ نے ظاہر کیا، مکرر ظاہر کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت حضرت سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے میں نے یہ بات سنی، عمرو بن جریر فرماتے ہیں، فرمایا قال انتبد اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دینے میں جلدی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تاکہ اسے پورا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت جلدی کرتے ہیں، الا بجز اس کے ایمان بی، وہ نکل رہا ہے کیوں؟ لا یخرجہ الا ایمان بی، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں نکلا مجھ پر پورا یقین کرتے ہوئے، کس پر؟ بے اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے، او تصدیق برسلی، یا میرے رسولوں کی پوری تصدیق کرتے ہوئے، یعنی اس کا عقیدہ بالکل درست ہے۔ ایمان و تصدیق برسلی سے مراد کیا؟ یعنی اس کے صحیح العقیدہ کے ساتھ، کیا بولیں گے؟ صحیح العقیدہ کے ساتھ وہ کیا کیا؟ نکلا، یعنی عقیدے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا ان ارجعہ بما نال من اجر، فرمایا کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ رہا، یعنی اپنا گھر، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہی مطلب بیان فرماتے ہیں، ان ارجعہ بما نال من اجر، کہ وہ لوٹ رہا ہے یا لوٹایا جا رہا ہے، کیسے؟ اس اجر کے ساتھ جو کچھ اس نے پایا، یعنی مال غنیمت، اس سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت کے ساتھ وہ اپنے لوٹ رہا ہے۔ یہ لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے، یا من اجرین کہا یا من غنیمتین کہا، یہ کیا کہا، بہرحال الفاظ کا تھوڑا سا فرق، لیکن دونوں الفاظ موجود ہیں، اجرین کے بھی الفاظ ہیں، غنیمتین کے بھی، غنیمت کا مال لے کر وہ لوٹا، اپنے گاؤں، اپنا شہر، اپنا گھر، او ادخلہ الجنہ، یا شہید ہو کر وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دیکھو مسلمان کے لیے دونوں حالتیں میں خیر ہی خیر، ایک یا تو وہ شہید ہو گیا تو جنت، زندہ لوٹ کر آیا تو غنیمت، دو چیزوں میں سے کوئی چیز اسے خالی نہیں۔
شہید ہو گیا تو جنت، زندہ لوٹ کر آیا تو غنیمت. اس کو یہاں فرمایا. اب آگے دیکھیے، لولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہرگز کسی بھی سریہ اصل میں کہ دیکھو، ایک ہے غزوہ، ایک ہے سریہ. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں براہ راست حضور شریک ہوئے ہوں. سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوئے بلکہ حضور نے روانہ فرمایا. بے حضور جس کو روانہ فرماتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں. جس میں حضور خود تشریف لے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. تو یہاں آپ نے فرمایا میں کسی سریے سے رہ نہ جاتا، تمام سریوں میں خود شریک ہوتا تاکہ مجھے بھی وہ تمام طرح کی فضیلتیں ملیں جو تمام طرح کی فضیلتیں دوسروں کو ملی ہیں. عربی کوئی بھی جماعت مجھ سے خالی نہ جاتی، یعنی ہر سریے کو میں غزوہ بنا دیتا، ہر سریے کو. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، آپ علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب آپ نے دے دیا، لولا اشق علی امتی، لولا اشق علی امتی. اگر میں تمام سریوں میں جاتا تو کیا ہوتا پتہ ہے؟ تو سب کے اوپر حکم لازم ہو جاتا، سب لوگوں کو ففروا الی اللہ، بولے تو سب جنے جانا، علماء بھی جانا. علماء کیا کرنا؟ حضور پیش کر لے گا، سب رہ سکا نکل جانا. اللہ نے رحم فرمایا. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے زیادہ طویل جنگ وہ 6 مہینے کی کہتے کرمان میں پیش آیا. کرمان اصفہان میں وہ جنگ کتنے مہینے؟ 6 مہینے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں چلا جاتا تو وہ جو جنگیں لڑ رہے ہیں ان کو مجاہدین فراہم کون کرتا؟ ان کی ضروریات پورا کون کرتا؟ ابھی بات سمجھنے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تشکیل کر رہے ہیں. تشکیل والوں کو تو ایک ہی طرف نظر آتا ہے، دوسری طرف نظر. آپ پوچھ لیا حضرت عمر آپ کیوں نہیں گئے؟ اچھا میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں جو مجاہدین شہید ہو رہے ہیں ان کے یہاں جو بیوائیں ہیں ان کی دیکھ بھالی کون کرتا؟ ان کی جو کچھ بھی پریشانیاں ان سے دور کون کرتا؟ بیت المال سے پورا کرنے کی ذمہ داری امیر مومن کی نا. دوسری بات وہاں مجاہدین 1000 ہونا، 1000 میں 200 شہید ہو گئے، اب 200 تشکیل کر کے بھیجنا نا. اب یہ بھیجیں گے کون؟ میٹیریل فراہم کرتے رہیں گے امیر المومنین، تبھی تو وہاں جا کر جنگ لڑتے رہیں گے. اگر امیر المومنین بھی وہاں چلے گئے تو پھر وہاں کا یہاں کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ وہاں کے میٹیریل کون فراہم کرے گا؟ سب جگہ سے تم لوگ لاکھ ہو جاؤ گے. اس لیے امیر المومنین فراست سے اپنی جگہ، یا ساریہ الجبل جو مشہور مقولہ ہے تو امیر المومنین کا جو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے جو آواز لگائی تھی یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے، یا ساریہ الجبل. یہ انشاءاللہ جلد ثانی میں تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نبی علیہ السلام اگر بالفرض تمام سریوں میں آپ نکل جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ تمام علماء سے بھی یوں کہہ دیا جاتا تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو. حالانکہ اللہ نے کہہ دیا وَلَوْلَا نَفَرٌ مِّنَ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، جہاں پر اللہ نے فرمایا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہاں آپ نے کیا فرما لیا؟ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. وہ کیا آیت ہے وہ؟ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ سے پہلے کیا ہیں؟ عربی وہ جو جی طائفۃ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ جس وقت وہ لوگ کون
جنگ میں گئے ہوئے جس وقت وہ لوٹیں تو ان کو یہ لوگ ڈرائیں اللہ نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا احکام نازل کیا، قرآن پاک کی کون سی آیتیں نازل ہوئی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، شریعت کے کون سے احکام نازل ہوئے، یہ سب کے سب یہ لوگ سمجھیں گے تبھی تو بتائیں گے. ہاں اب بھائی دیکھو تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں علماء بول کر انوش نہیں سو، جو بھی ہیں علماء کا طبقہ اپنے علاقے میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے، انگلیوں سے آپ گن سکتے ہیں علماء. ہاں تو اتنا طبقہ کم از کم اگر حساب لگاؤ 1000 کو ایک تو عالم ہونا چاہیے نا بھائی. تو کیا 1000 کو ایک عالم ہے؟ 5000 کو ایک عالم ہے فی الحال. کتنے؟ 5000 کو ایک عالم ہے. اگر آپ حساب لگا کر دیکھیں گے اپنے اپنے علاقوں کا حساب میں بول رہا ہوں تو 5000 کو ایک عالم ملیں گے آپ کو، کہ کہیں 4000 کو ایک عالم، کہیں 3000 کو ایک عالم، کہیں 2000 کو ایک عالم، کہیں ملے گے تو 1000 کو ایک عالم بہت مشکل سے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ میں جو یہاں موجود ہوں یہ آ کر سریے سے بیزار ہو کر نہیں، جہاد کا شوق اور ذوق نہیں ہے ایسا نہیں، بلکہ اگر میں بھی چلا گیا تو یہاں وحی الہی، پھر دین کا تعلیم و تعلم، دیگر ذمہ داریاں، تکمیل دین کی ذمہ داری، یہ سب ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی بھی اگر میں چلا گیا تو سب پر اللہ تعالیٰ واجب کر دیتا تمام لوگوں پر کہ تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو. ورنہ میری دلی تمنا کیا ہے؟ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ایک روایت میں 3 بار، ایک روایت میں 4 بار، ایک روایت میں 5 بار، ایک روایت میں 7 بار، ایک روایت میں 9 بار آپ علیہ السلام نے اسی بات کو دوہرا کر کہا کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. یعنی اتنی مجھے شہادت کی تمنا ہے، اتنی مجھے شہادت کی تمنا ہے. یہ اصل آپ بتانا چاہتی ہیں. بے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یعنی جی نعوذ باللہ جی میں اہمیت کم ایسی بات نہیں ہے، اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن تقاضا جو ہے وہ اتنا ہی کہ یہاں کا تقاضا زیادہ اہم ہے وہاں کے تقاضے کے. وہاں کا تقاضا انہوں بھی پورا کر سکتی لیکن یہاں کا تقاضا ان کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا. مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ حضرت مولانا مکتب میں رہتی ہیں، گشت میں نہیں آتے. مولانا مکتب میں رہتی ہیں، گشت میں نہیں آتے. ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے عصر کے بعد، انہوں مکتب پڑھا لگ بیٹھی رہتی. تو مولانا کہنے لگے کام کرو مولوی صاحب جی، تمہاری جگہ ان کو بٹھا ڈالو، ان کی جگہ تمہیں چلے جاؤ. تمہاری جگہ ان کی بٹھا ڈالو، ان کی جگہ تمہیں چلے جاؤ. تو کہ بھئی یہ آدمی جو بیٹھے گا یہ بیٹھ کر 15 بچوں کو 20 بچوں کو قرآن پڑھائے گا؟ تو اس طرح ہم لوگ اگر غور کریں تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جب بھی دین کا تقاضا ہے تو افضلیت کو ترجیح دینا چاہیے. کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ افضلیت کو، مفضول کو نہیں، افضلیت کو. تو آپ کا یہاں رہنا زیادہ افضل ہے وہاں جانے کے مقابلے میں، اس لیے آپ یہاں رہ گئے. ورنہ دلی تمنا ثم احیا ثم اقتل، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار شہید ہو جاؤں، یہ میری دلی تمنا ہے. 9 بار 11 بار آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.